صفا پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کر دعا مانگی، روتا رہا۔ پھر اب میں یہاں پہ ایک بات اور عرض کروں، ہمارے گھروں کے اندر جب بچوں کی ولادت کا معاملہ ہوتا ہے، خواتین ہسپتال جاتی ہیں تو نرس یا ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کہ آپ کا بڑا آپریشن ہوگا، تو گھر کے جتنے مرد حضرات ہوتے ہیں وہ فون کرتے ہیں، تو بھی ہسپتال آ جا، خون کا انتظام کرنا ہے، پیسوں کا انتظام کر لو۔ پورے گھر کے اندر ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہوتا جو اس وقت 2 نفل پڑھ کے اللہ سے مانگے، اللہ زندگی اور موت کا معاملہ ہے، اللہ کرم فرما، اللہ آسانی کا معاملہ فرما، اللہ آپریشن سے بچا۔ جب بھی ڈیلیوری کا معاملہ آئے تو گھر کے اندر کوئی خاتون یا کوئی مرد صدقے کا اہتمام کر کے 2 نفل پڑھ کے رو کر اللہ سے مانگے، اللہ آپریشن سے بچا لے، اللہ میری بیٹی، میری بھتیجی، میری بھانجی، میری پوتی، میری نواسی، اللہ فلاں عورت، اللہ آسانی کا معاملہ فرما، اللہ زچہ بچہ کی حفاظت فرما۔ جب نفل پڑھ کر اللہ سے مانگا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کرم فرما دیتے ہیں، اس لئے دعاؤں کا اور صدقات کا اہتمام اس وقت ضرور کیا کریں۔ عبد المطلب دعا کرنے کے بعد 2 دروازوں پہ گیا، دروازوں پہ جا کے دستک دی، ایک دروازے سے ام ایمن باہر نکلی، دوسرے دروازے سے شفا باہر نکلی۔ عبد المطلب نے ان دونوں خواتین سے کہا، آمینہ کے ہاں بچے کی ولادت ہونے والی ہے، تم آمینہ کے پاس چلی جاؤ۔ یہ دونوں خواتین جب آمینہ کے دروازے پہ پہنچی، دروازہ بند تھا، یہ دروازے کو پش کر کے اندر داخل ہو گئی۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، جب میں اندر داخل ہوئی تو میں نے آمینہ کو دیکھا بڑے اطمینان اور سکون کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی۔ میں پریشان ہو گئی کہ جب ڈیلیوری کا وقت ہوتا ہے عورت کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر بچے کی ولادت کے موقع پہ ماں دنیا سے چلی جاتی ہے، اسے اگرچہ بستر کے اوپر موت آتی ہے لیکن قیامت کے دن اللہ شہداء کی صف میں کھڑا فرما دیں گے۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ڈیلیوری ہوتی ہے، عورت کو درد زہ کی تکلیف شروع ہوتی ہے، عورت کی زبان سے کرہنے کی آواز آتی ہے، اللہ ایک مرتبہ کرہنے پر اسے سبحان اللہ کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ بعض مرتبہ ہماری خواتین بچوں کی وجہ سے اپنے خاوندوں سے لڑتی ہے کہ پوری رات یہ بچہ جاگتا رہا، میں پوری رات دودھ پلاتی رہی، پوری رات بچے کی خاطر جاگتی رہی، آپ مزے لے کر سکون کرتے رہے۔ میں اپنی بیٹیوں سے درخواست کروں گا، اگر کبھی بچوں کو دودھ پلانے کی وجہ سے، بچوں کی تکلیف کی وجہ سے ماں کو پوری رات جاگنا پڑے تو ماں کو ثواب کیا ملتا ہے؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سرحد کی حفاظت کرتے ہوئے ایک فوجی کو پوری رات جاگ کر جو ثواب ملتا ہے، اللہ بچے کی خاطر جاگنے والی ماں کو وہ سارا ثواب عطا فرما دیتی ہے۔ ام ایمن آمینہ کو دیکھ کر پریشان ہوتی ہے۔ آمینہ نے ام ایمن کی طرف دیکھا اور کہا، ام ایمن پریشان نہ ہو، ام ایمن پریشانی کو ختم کر، جب سے یہ نور میرے پیٹ میں آیا ہے، جب سے میں اس بوجھ کی امین بنی ہوں، میں نے دنیا کے اندر عجیب و غریب چیزیں دیکھی ہیں۔ جب میں مکہ کے اندر چلتی تھی، میرا پتھر کے اوپر پاؤں پڑتا تھا، وہ پتھر بھی موم ہو جاتا تھا۔ میں کسی درخت کے قریب سے گزرتی تھی، درخت مجھے جھک جھک کے سلام کیا کرتے تھے۔ میں کنویں پہ پانی بھرنے کے لیے جایا کرتی تھی، مجھے جھکنا نہیں پڑتا تھا، وہ پانی خود بخود کنارے تک آ جاتا تھا۔ میں پانی مشکیزے کے اندر بھر کر کندھے پہ رکھ کے جب گھر کی طرف آیا کرتی تھی، مجھے وزن اور بوجھ محسوس نہیں ہوتا تھا۔ ام ایمن، جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے، میں روزانہ آسمان کی طرف سے ایک آواز سنتی تھی، آمینہ تیرے ہاں ایک بچہ پیدا ہوگا تو اس بچے کا نام محمد رکھ دینا۔ ام ایمن، اگر میرا بچہ پیدا ہوا میں اس کا نام محمد رکھوں گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ام ایمن فرماتی ہیں،
میں اور آمینہ گفتگو کر رہی تھی، 3 خواتین کمرے کے اندر داخل ہوئی، تینوں کے قد اونچے اور لمبے تھے۔ میں نے آج تک ان خواتین کو مکہ کے اندر نہیں دیکھا تھا، میں بڑی پریشان ہو گئی۔ میں نے آنے والی خواتین کی طرف دیکھا، ایک کے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ تھا، دوسری کے ہاتھ میں پھولوں کا گلدستہ تھا، اور تیسری کے ہاتھ میں لباس تھا۔ میں نے ان خواتین سے پوچھا تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو، یہاں کیوں آئی ہو؟ ان خواتین نے کہا ام ایمن پریشان نہ ہو، آج دنیا کے اندر آنے والا امام الانبیاء ہے، اللہ نے داعیہ کے طور پر ہمارا انتظام جنت سے فرمایا ہے۔ حضرت ام ایمن نے پوچھا نام تو بتلاؤ۔ ان 3 خواتین میں سے ایک کہنے لگی میرا نام مریم ہے اور میں عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہوں۔ دوسری نے کہا میرا نام آسیہ ہے، اور تیسری نے کہا میرا نام کلثوم ہے اور میں موسیٰ علیہ السلام کی بہن ہوں۔ اللہ نے جنت سے بھیجا ہے، اللہ نے دودھ کا انتظام بھی جنت سے فرمایا ہے، اللہ نے خوشبو کا انتظام بھی جنت سے فرمایا ہے، اور آنے والے مہمان کے لیے لباس کا انتظام بھی جنت سے فرمایا ہے۔ ان 3 خواتین میں سے ایک آمینہ کے قریب ہوئی اور آمینہ کو سہارا دے کے بٹھایا، آمینہ کے لبوں کے قریب وہ جنتی دودھ کا پیالہ کیا، آمینہ جنتی دودھ کو نوش فرماتی ہے۔ میں یہاں پہ ایک بات خواتین اور مردوں کے لیے عرض کروں جن کی شادیاں ہو چکی ہیں، جب بچوں کی ولادت کا معاملہ ہو تو خواتین کو دودھ استعمال کرنا چاہیے، خواتین کو کھجور استعمال کرنی چاہیے، خواتین کو کثرت کے ساتھ پانی پینا چاہیے۔ اس کا ثبوت باقاعدہ قرآن سے ملتا ہے۔ جب مریم علیہ السلام کے ہاں بچے کی ولادت ہونی تھی، وہ کھجور کے درخت کے قریب جا کے بیٹھ گئی۔ میرے اللہ نے فرمایا وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِزْءِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ مریم یہ کھجور کا درخت ہے، ٹہنی کو حرکت دینا تیرا کام ہے، تیرے اوپر تازہ پھل گرانا یہ تیرے رب کا کام ہے۔ میں یہاں پہ ایک بات اور عرض کر دوں، اللہ نے مریم کو بتلا دیا کہ حرکت کے اندر برکت ہوتی ہے، لیکن ہماری بیٹیوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ جب کسی لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے اسے امید لگ جاتی ہے، وہ گھر کے کام کاج نہیں کرتی، کہتی مجھے ڈاکٹر نے کہا تھا آپ نے 9 مہینے تک بیڈ ریسٹ کرنا ہے، آپ نے آرام کرنا ہے، اور یہاں مریم کی ولادت ہو رہی ہے، چند لمحے باقی رہ چکے ہیں۔ اللہ فرما رہے مریم تو خود حرکت دے، جب تک حرکت نہیں کرے گی میں تجھے کھجور کا پھل نہیں دوں گا۔ مریم حرکت کرتی ہے، اللہ کھجور کا پھل عطا فرماتی ہے۔ تو میرے اللہ نے مریم سے فرمایا فَقُولِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، مریم یہ کھجور بھی کھا اور پاؤں کی طرف جو پانی کا چشمہ ہے یہ پانی بھی استعمال کر تاکہ تیری آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہو جائے۔ بچوں کی ولادت کے موقع پہ خواتین کو دودھ کا استعمال کرنا چاہیے، کھجور کا استعمال کرنا چاہیے، پانی کا استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ یہ 3 نعمتیں ہر علاقے کے اندر بندوں کو عطا فرماتے ہیں، خواتین استعمال کریں گی اللہ ان کی تمام تر جسمانی کمزوری کو رفع فرما دیں گے۔ آمینہ جنتی دودھ پیتی ہے۔ دوسری عورت آمینہ کے قریب آئی، ان کی ناک کے قریب وہ گلدستہ کیا، آمینہ نے جنتی پھولوں کی خوشبو سونگی۔ تیسری خاتون آمینہ کے پاس آئی، آمینہ کے پیٹ پہ ہلکا ہلکا ہاتھ پھیر کے کہا اے 2 جہاں کے سردار امام الانبیاء، کائنات میں تشریف لا کر کائنات کے اوپر احسان کر دیجئے، کائنات میں تشریف لا کر کائنات کو منور کر دیجئے۔ چنانچہ ماہ ربیع الاول تھا، سوموار کا دن تھا، صبح صادق کا وقت تھا، مکہ المکرمہ کی سرزمین تھی۔ میرے محبوب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبح صادق کے وقت میلاد ہو جاتا ہے۔ آپ
کی ولادت باسعادت ہو جاتی ہے۔ میرے محبوب جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کا جسم مبارک بالکل پاک صاف طیب طاہر تھا، جسم کے اوپر کسی قسم کی کوئی گندگی نہیں تھی۔ حالانکہ بچہ دنیا میں آتا ہے تو دایا اس بچے کو صاف کرتی ہے، میرے پیغمبر کا یہ معاملہ نہیں تھا۔ آپ کی ناف کٹی ہوئی تھی، مختون پیدا ہوئے، آپ علیہ السلام کے جسم سے عمدہ خوشبو آ رہی تھی۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے میں نے بچے محمد کی طرف دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، بچہ اس وقت مسکرا رہا تھا۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں ہر پیدا ہونے والا بچہ پیدائش کے موقع پہ ضرور روتا ہے، اگر بچہ نہ روئے تو اسے رلانے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ بچہ روئے اور ماں کے لبوں کے اوپر مسکراہٹ آ جائے۔ جب تک بچہ نہیں روتا ماں کی آنکھوں میں چمک بھی نہیں آتی، اگر بچہ نہ روئے تو ماں غمگین ہو جاتی ہے۔ پھر یہ بچہ روتا کیوں ہے؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان بچے کے قریب آ کر اس کے کولے کے اندر انگلیاں مارنا شروع کر دیتا ہے تاکہ یہ بچہ اپنا منہ کھولے اور روئے، اور میں اپنی شیطانی انگلی بچے کے حلق میں ڈال کر شیطانی اثرات اس کے اندر منتقل کر دوں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا جب بچہ پیدا ہو تم اس کے دائیں کان میں آذان دینا شروع کر دو، جب تم آذان دو گے شیطان دور چلا جائے گا، اللہ تمہارے بچے کو شیطانی اثرات سے محفوظ فرما دیں گے۔ جب میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہوا، آپ دنیا میں تشریف لائے، آپ علیہ السلام کے پاس شیطان نہیں آ سکا کیونکہ اللہ نے اس رات شیطان کو 70,000 زنجیروں میں جکڑ کر بحر اخضر کے اندر قید کروا دیا تھا۔ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چند مواقع پر شیطان بہت رویا، ایک وہ موقع بھی تھا جب میں دنیا میں آیا میں اس وقت مسکرا رہا تھا اور شیطان اس وقت رو رہا تھا۔ دوسری وجہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو اس کی پیشانی کے اوپر موت کا وقت لکھ دیا جاتا ہے۔ بچے کی ملاقات سب سے پہلے اسرائیل سے ہوتی ہے، ملک الموت سے ہوتی ہے۔ ملک الموت اسرائیل بچے کی پیشانی پر موت کا وقت پڑھ کر بچے سے کہتا ہے یہ تیری اور میری پہلی ملاقات ہے، اب اتنے سالوں کے بعد ایک مرتبہ پھر میں تیری روح قبض کرنے کے لیے آؤں گا۔ بچہ اپنی موت کا سن کر رونا شروع کر دیتا ہے، لیکن میرے پیغمبر کا معاملہ منفرد اور جداگانہ تھا۔ جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اللہ نے آپ کی پیشانی کے اوپر موت کا وقت نہیں لکھوایا۔ میرے پیغمبر کی سب سے پہلی ملاقات اسرائیل سے نہیں ہوتی بلکہ جبرائیل سے ہوتی ہے۔ جبرائیل آپ کو دیکھ کے مسکراتے ہیں اور آپ جبرائیل کو دیکھ کے مسکرا پڑتے ہیں۔ میرے پیغمبر اپنے میلاد کے موقع پہ، اپنی ولادت کے موقع پہ اپنے ننھے منھے ہونٹوں پہ مسکراہٹ لا کر آج کی اس تقریب کے اندر ہمیں ایک سبق دینا چاہتے ہیں۔ لوگوں، میرے امتیوں، میرے عاشقوں، دیوانوں، پروانوں، مستانوں، جب میں دنیا کے اندر آیا میں اس وقت مسکرا رہا تھا۔ تم کسی کے مہمان بنو یا میزبان بنو، کسی سے ملاقات کرو، میری سنت پہ عمل کرتے ہوئے چہرے پہ مسکراہٹ لایا کرو۔ اگر تم مسکراہٹ لے کے آؤ گے تمہیں اس پر بھی اللہ ثواب عطا فرما دیں گے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جب مکہ مکرمہ کے اندر بچے لینے کے لیے آتی ہے تو حلیمہ کی ملاقات عبد المطلب سے ہوئی۔ عبد المطلب اپنا پوتا تو دکھلاؤ، عبد المطلب نے اشارہ کیا اس دروازے پہ چلی جا۔ حلیمہ آمینہ کے دروازے پہ پہنچی، دستک دی، اندر سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ ام ایمن باہر نکلی، حلیمہ کو لے کر اندر گئی۔ حلیمہ فرماتی ہیں جب میں اندر گئی تو بچے کی ماں رو رہی تھی۔ بچے کی ماں کون؟ آپ پریشان بیٹھے جی؟ پریشان تو نہیں آپ حضرات؟ بچے کی ماں کا نام تو بتا دو۔ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ نے ایک لوری شاید سنی ہوگی، آنکھیں حلیمہ ہو یا کمالے،
آکھے حلیمہ ہو یا کمالے جدا مل ہی کوئی نہیں او ملیا لالے جڑا سب تو سونا ہے انہوں لے کے آئیاں، یعنی جو سب سے زیادہ خوبصورت ہے اس کو لے کے آئی ہوں۔ اور شاعر نے کہا اس تے سکیاں وچ ونڈ نہیں کی تھی، انہوں سون لگیاں تے کنڈ نہیں کی تھی، جڑا سب تو سونا ہے انہوں لے کے آئیاں۔ اور شاعر آخر کے اندر کہتا ہے سکھ دین و حاکم اللہ ملائے، سکھ دین و حاکم اللہ ملائے، اس ماں نو لکھ سلامہ جس ماں نے جائے، کہ اس ماں آمینہ کو لکھ سلامہ، کروڑوں اربوں کھربوں سلام اس ماں آمینہ کے اوپر جس ماں نے محمد کو جنم دیا ہے، جس ماں آمینہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا ہے۔ حلیمہ فرماتی ہیں میں نے بچے کی ماں آمینہ کی طرف دیکھا تو وہ رو رہی تھی، میں نے کہا ام ایمن بچے کی ماں کیوں رو رہی ہے؟ ام ایمن کہنے لگی حلیمہ تجھ سے پہلے اور عورتیں آئی، وہ بچے کو یتیم سمجھ کر چھوڑ کے چلی گئی، جب تو نے آ کے دروازے پہ دستک دی تو بچے کی ماں کی دل پہ چوٹ لگی کہ ایک مرتبہ پھر میرے بچے کو یتیم سمجھ کے چھوڑ دیا جائے گا۔ حضرت حلیمہ اپنی جگہ پریشان، ماں آمینہ اپنی جگہ پریشان۔ میرے پیر و مرشد حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں جب آمینہ پریشان تھی تو اللہ نے آمینہ سے فرمایا ہوگا آمینہ کیوں پریشان ہوتی ہے؟ تو پریشان اس وجہ سے ہے کہ بچے کا والد زندہ ہوتا تو اسے کھلونے خرید کر دیتا۔ آمینہ پریشان نہ ہو، تیرے بچے محمد کو جب کھلونے کی ضرورت پڑے گی میں دنیا کے کھلونوں کا انتظام نہیں کروں گا، تیرا بچہ پنگوڑے کے اندر چاند کی طرف اشارہ کرے گا، میں چاند کو دو ٹکڑے کر کے تیرے بچے محمد کے لیے چاند کو کھلونا بنا دوں گا۔ آمینہ تو پریشان ہوتی ہے، بچے کا والد زندہ ہوتا تو اسے سیر کروا دیتا۔ آمینہ پریشان نہ ہو، تیرے بچے محمد کو سیر کی ضرورت پڑے گی، میں جنت کی سواری براق کا انتظام کر دوں گا۔ آمینہ کیوں پریشان ہوتی ہے؟ تو اس وجہ سے پریشان ہے بچے کا والد زندہ ہوتا فلاں بستی میں لے کے جاتا، علاقے میں لے کے جاتا، شہر میں لے کے جاتا۔ آمینہ میں تیرے بچے کو دنیا کی سیر نہیں کرواؤں گا، جب تیرے بچے کو سیر کی ضرورت پڑے گی میں 7 آسمانوں کی سیر کروا کے سدرۃ المنتہا کے پار عرش کے اوپر اپنے پاس بلا کے اپنا دیدار کروا دوں گا۔ آمینہ کیوں پریشان ہوتی ہے؟ حلیمہ نے کہا آمینہ اپنا لال تو دکھا، جیسے ہمارے ہاں کہتے اپنا پتر تو دکھا، اپنا منہ تو دکھا، اپنا لخت جگر تو دکھا۔ وہ کیا اس جملے کے اندر چاشنی ہوگی جب حلیمہ نے کہا ہوگا آمینہ اپنا لال تو دکھا۔ حضرت آمینہ نے میرے پیغمبر کے اوپر سے سفید رنگ کی چادر کو ہٹایا۔ حلیمہ فرماتی ہیں جب میرے وضحا والے چہرے پہ نظر پڑی، جب میں نے چمکتے دمکتے روشن چہرے کو دیکھا، میں نے ماں زاغ البصر والی نگاہوں کو دیکھا، میں نے بچے کے ننھے منھے ہونٹوں کے اوپر مسکراہٹ دیکھی تو میں نے جذبات میں آ کے اس بچے کو اٹھا کے سینے کے ساتھ لگایا۔ میں نے کہا آمینہ میں اس بچے کو دودھ ضرور پلاؤں گی۔ آمینہ نے کہا حلیمہ بچے کے سر پہ والد کا سایہ نہیں ہے، دودھ پلانے کا زیادہ معاوضہ نہیں مل سکتا۔ حضرت حلیمہ نے کہا آمینہ ایک پائی بھی نہ ملے لیکن اس بچے کی مسکراہٹ میرے دل کو سکون پہنچایا کرے گی۔ حلیمہ تیرے مقدر پہ قربان جاؤں، تو پیغمبر کی مسکراہٹ کی وجہ سے پیغمبر کو جان دے بیٹھتی ہے۔ نبی علیہ السلام تو ابھی چھوٹے ہیں، وہ اپنے ننھے منھے پیارے گلابی ہونٹوں کے اوپر اگر مسکراہٹ لے کے آتے ہیں تو ان کی دیوانی بن جاتی ہے، تو ان کی عاشقہ بن جاتی ہے، تو ان سے پیار کرنے والی بن جاتی ہے۔ حلیمہ تو ان کے اوپر قربان ہوئی، آج انہی کے تذکرے سن کر ہم بھی اس محبوب کے اوپر فدا ہیں، ہم بھی ان کے اوپر قربان ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں یہ نور والا بچہ اٹھا کے جب میں نے سینے کے ساتھ لگایا، جب میں آئی تھی میری چھاتی کے اندر دودھ نہیں تھا، نور والے کو لگانے کی برکت سے میری چھاتی دودھ سے بھر جاتی ہے۔ پھر کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے، حلیمہ میں تیرے مقدراں تو
تو صدقے تو مدنی دا جھولا جھولے دی بھی ہو سے سوہڑے دا مکھڑا نورانی نورانی تو تکدی تا رہیے چمے دی بھی ہو سے انگلی نپا کے وہڑے دے اندر خدا دے سجنو ٹورے دی بھی ہو سے کدی نال نزاکت دے وچ سوہنا اور رسدا بھی ہو سی تو منے دی بھی ہو سے محبت دے وچ آکے بوسے دی خاطر محبت دے وچ آکے بوسے دی خاطر لباں کو لباں وچ ملین دی بھی ہو سے نوا کے سجا کے کجلا بھی پا کے تو ڈھوڑی ہلا کے حسین دی بھی ہو سے حلیمہ جب تیرا جی چاہتا ہوگا من چاہتا ہوگا کہ بچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تو اس کی ٹھوڑی پکڑ کر ہنسانے کی کوشش کرتی ہوگی بچہ مسکراتا ہوگا تیری روح کو تسکین ملتی ہوگی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت باسعادت ہوئی تو حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے میں نے آسمان کی طرف دیکھا مجھے آسمان کی طرف دو شاہ سوار نظر آئے سر کے اوپر پگڑیاں چہرہ بڑا نورانی خوبصورت ان میں سے ایک میرے بچے کی طرف دیکھ کر کہنے لگا کیا یہ وہی بچہ ہے دوسرے نے کہا جی ہاں یہ وہی بچہ ہے تو پہلے نے کہا اس بچے کو آدم علیہ السلام کی اخلاق دے دو اس بچے کو شیس علیہ السلام کی معرفت دے دو اس بچے کو آدم علیہ السلام کی ابراہیم علیہ السلام کی دوستی دے دو اس بچے کو اسماعیل علیہ السلام کا جذبہ ایثار دے دو اس بچے کو داؤد علیہ السلام کی پیاری سریلی میٹھی آواز دے دو اس بچے کو یوسف علیہ السلام کا حسن دے دو وہ کہ تمام انبیاء کرام کے کمالات کو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اندر میلاد النبی کے وقت جمع فرما دیا گیا تمام کمالات سے آپ کو نوازا گیا اس کے بعد آپ علیہ السلام کا نام رکھنا تھا تو نام رکھنے کے حوالے سے عبد المطلب نے آمینہ سے پوچھا آمینہ بتا تیرے بیٹے کا نام کیا رکھنا ہے یہاں پہ ایک نقطے کی بات سمجھنا میں مردوں سے بھی درخواست کروں گا خواتین سے بھی درخواست کروں گا ہمارے گھروں کے اندر ایک جھگڑا اس بات کے اوپر بھی ہوتا ہے جب بچہ یا بچی کی ولادت ہوتی ہے تو گھر کے اندر ساس کہتی ہے بچے کا نام اس کا دادا یا دادی رکھے گی یا اس کی پھوپھو رکھے گی یا اس کا چچا رکھے گا بچے کی ماں کہتی ہے اس کا نام اس کا مامو رکھے گا اس کی خالہ رکھے گی نانا رکھے گا نام کے اوپر گھر کے اندر جھگڑا ہو جاتا ہے بعض مرتبہ نند اور بھابی کے درمیان جو بول چال ختم ہوتی ہے وہ بچے کے نام رکھنے کی وجہ سے ہو جاتی ہے نند یہ کہتی ہے میں نے نام یوں رکھنا ہے بھابی کہتی ہے میں نے نام یہ رکھنا ہے حتیٰ کہ بعض مرتبہ کئی مہینے گزر جاتے ہیں کسی نام کے اوپر اتفاق نہیں ہوتا اگر ماں اس نام سے پکارے جو ماں چاہتی ہے تو اس وقت گھر کے اندر خواتین ناراض ہو جاتی ہے میں خواتین اور مردوں سے کہوں گا کبھی گھروں کے اندر نام کی وجہ سے جھگڑا نہ کیا کریں کبھی نام کی وجہ سے بول چال ختم نہ کیا کریں اور پھر بچے کا نام رکھنے کے اندر سب سے زیادہ حق کس کا ہوتا ہے کیا بچے کے دادے کے خاندان کا یا بچے کے جو نانے والے ان کا حق زیادہ ہوتا ہے تو بات سمجھ لیں بچے کا نام رکھنے کے اندر سب سے زیادہ حق بچے کی ماں کا ہوتا ہے جس ماں نے 9 مہینے اس بچے کو پیٹ میں اٹھایا اب تو اس ماں کو سکون ملنا چاہیے تھا اب تو اس ماں کو راحت ملنی چاہیے تھی جو ماں اتنی مشقتوں کے بعد اس بچے کو جنم دیتی ہے نام کے حوالے سے اس بچے کی ماں کی ذات کو نشانہ بنایا جاتا ہے حضرت آمینہ کی ہاں جب بچہ پیدا ہوا تو عبد المطلب نے آ کے پوچھا بتا آمینہ نام کیا رکھوں عبد المطلب نے خود نام نہیں رکھا آمینہ سے پوچھا بچے کی ماں سے پوچھا تو آمینہ نے کہا عبد المطلب جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے میں روزانہ آسمان کی طرف سے غیبی آواز سنتی تھی آمینہ تیرے ہاں بچہ پیدا ہوگا تو اس بچے کا نام محمد رکھ دینا عبد المطلب میں نے بچے کا نام محمد رکھنا ہے اور ایک بات اور سمجھ لیں ہمارے معاشرے کے اندر جب گھروں کے اندر بچے پیدا ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بچے کا نام محمد رکھ لو بچے کا نام احمد رکھ لو تو بعض مرتبہ مرد حضرات اور خواتین یوں کہہ دیتی ہیں یہ نام تو
पुराना है, कोई और नाम बतला दो। ये नाम तो मोहल्ले के अंदर फलां का भी है, उसका भी है, मैंने तो कोई नया नाम रखना है जो हमारे इलाके के अंदर किसी बच्चे का नाम हो। मोहम्मद नाम वो है, अगर इसको लिया जाए तो होंठ आप इसके अंदर मिल जाते हैं। मोहम्मद नाम को बार बार लिया जाए तो हर मर्तबा एक चाशनी महसूस होती है, एक लज्जत मिलती है। मोहम्मद नाम के अंदर मिठास पाई जाती है। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत का दिन होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएंगे मोहम्मद जन्नत की तरफ चले जाओ। जिन लोगों के नाम मोहम्मद होंगे वो उठेंगे और जन्नत की तरफ जाना शुरू कर देंगे। अल्लाह फरमाएंगे मेरे बंदो, मैंने तो अपने महबूब से कहा है कि मोहम्मद जन्नत में चले जाओ। बंदे परेशान होकर अर्ज करेंगे अल्लाह हमारा नाम भी तेरे पाक पैगंबर के नाम के ऊपर है। तो मेरा अल्लाह क़यामत के दिन माशर के मैदान में ऐलान करेगा जिन लोगों के नाम मेरे महबूब के नाम के ऊपर मोहम्मद है वो इस नाम की बरकत से जन्नत में दाखिल हो जाए, नाम की बरकत से जन्नत के अंदर भेज दिया जाएगा। बल्कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि जिस घर के अंदर मोहम्मद नाम का बच्चा होता है उस घर की हिफाजत अल्लाह के फरिश्ते करते हैं। जिस मशवरे के अंदर मोहम्मद नामी बच्चे को शामिल किया जाता है उस मशवरे के अंदर अल्लाह की तरफ से खैर हो जाती है, बरकत पैदा हो जाती है। बल्कि इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि जिसके यहाँ बच्चियां पैदा होती हो और बड़ी तलब हो कि अल्लाह नरीना औलाद अता फरमा दे, अल्लाह बेटा अता फरमा दे, जब बीवी को उम्मीद लगे तो उस वक्त ये नियत कर ले कि अगर इस मर्तबा बेटा पैदा हुआ तो मैं उसका नाम मोहम्मद रखूंगा। अल्लाह मोहम्मद नाम की नियत की बरकत से उसे बेटा जरूर अता फरमा देते हैं, अल्लाह नरीना औलाद अता फरमा देते हैं। अपने बच्चों के नाम मोहम्मद रखा करें, बच्चों के नाम अंबिया के नाम के ऊपर रखा करें, बच्चों के नाम सहाबा के नाम के ऊपर रखा करें। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम अपने बच्चों के नाम अंबिया के नाम पर रखो। व अहब्बुल अस्माइ इलल्लाह अब्दुल्लाह व अब्दुर रहमान। अल्लाह को दो नाम बड़े महबूब हैं, दो नाम बड़े पसंद हैं, एक अब्दुल्ला और दूसरा अब्दुर रहमान। लेकिन आज बड़े अफसोस से कहना पड़ता है खासकर देहाती इलाकों के अंदर जिसका नाम अब्दुल्ला होता है तो उसे दुल्ला कहकर पुकारते हैं, उसे दुल्ली कह के पुकारते हैं, नाम को तब्दील कर दिया जाता है। जिसका नाम अब्दुल्ला है उसे तो गुनाह नहीं मिलेगा, जो इस नाम को बिगाड़ देता है, दुल्ला या दुल्ली कह के पुकारता है, उसके नाम आमाल के अंदर गुनाह लिख दिया जाता है। जिसका माँ ने जो नाम रखा है उसी नाम से पुकारना चाहिए, उसी नाम से पुकारेंगे अल्लाह ताला उसके ऊपर अजर और सवाब भी अता फरमा देंगे। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, मेरा और आपका हक ये बनता है कि हम उस महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सच्ची मोहब्बत करें, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ सच्चा प्यार करें। मोहब्बत रसूल, इश्क रसूल और प्यारे रसूल का सबसे बड़ा तकाज़ा ये है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा की जाए, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों के मुताबिक जिंदगी गुजारी जाए। हम बास मर्तबा लोगों को देखते हैं वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मोहब्बत का नारा तो लगाते हैं, लेकिन जब इत्तिबाए रसूल का मामला आता है तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों की इत्तिबा नहीं करते। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों के बारे में मेरा आज का नौजवान भाई यूं कह देता है मौलाना सुन्नत ही तो है, सुन्नत के अंदर हरज क्या है, सुन्नत कोई गुनाह तो नहीं है, अगर मैं सुन्नत को छोड़ दूं क्या अल्लाह मुझे जहन्नम की आग में डाल देंगे। आज सुन्नत को मामूली समझा जाता है, सुन्नत को हल्का समझा जाता है, हालांकि सुन्नत के बारे में मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मेरी सुन्नतों की इत्तिबा करेगा उसने मेरे साथ मोहब्बत की, और जो मेरे साथ मोहब्बत करेगा अल्लाह जन्नत के अंदर मेरे साथ इकट्ठा
اکٹھا فرما دیں گے۔ جو سنتوں کی پیروی کرتا ہے، جو نبی علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایک سنت کو زندہ کرنے کی برکت سے 100 شہیدوں کا اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے سفر پہ تشریف لے جا رہے تھے، راستے کے اندر آپ نے پڑاؤ ڈالا، نماز کا وقت ہوا، آپ نے بلال سے فرمایا بلال اونچی جگہ پہ کھڑے ہو جاؤ، آذان دینا شروع کر دو۔ حضرت بلال نے آذان دینا شروع کر دی۔ قریب لوگوں کے مکانات تھے، کفار کے مکانات تھے، بلال کی آواز گھروں میں گئی تو بچے آواز سن کے گھروں سے باہر نکل آئے اور بلال کی آذان کی نقل اتارنا شروع کر دی۔ جب بلال کی آذان مکمل ہوئی، میرے پیغمبر نے فرمایا بچوں ادھر آؤ، تو سارے بچے بھاگ گئے، مگر ایک بچہ جو سب سے بڑا سمجھدار ذہین فطین تھا اپنی جگہ پہ کھڑا رہا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا بیٹا میرے قریب آؤ۔ جب وہ بچہ قریب آیا تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ کیا کر رہے تھے؟ اس بچے نے بلال کی طرف اشارہ کر کے کہا ان کی نقل اتار رہا تھا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا اچھا کیسے نقل اتار رہے تھے؟ بچے نے کانوں کے اندر انگلیاں ڈال دی اور آذان دینا شروع کر دی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ بچہ یہاں پہ آ کے خاموش ہو گیا۔ بچہ سمجھدار تھا، اسے پتا تھا کہ اگلے جملے کے اندر اپنے عقیدے کے اوپر چوٹ پڑتی ہے۔ وہ کافر کا بچہ تھا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا آگے تو پڑھو، بلال نے کچھ اور بھی تو کہا تھا۔ وہ بچہ خاموش۔ میرے پیغمبر نے فرمایا آہستہ آواز سے پڑھو، میرے کان تو سن سکے۔ اس بچے نے آہستہ آواز سے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میرے پیغمبر کے مبارک کانوں نے سنا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جا بچہ اپنا کام کر، اپنے گھر چلا جا۔ وہ بچہ میرے پیغمبر کے سامنے کھڑے ہو کر کہنے لگا یا رسول اللہ اب کہاں جا سکتا ہوں؟ جن کا نام لیا اب تو میں انہی کے ساتھ رہوں گا، مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیجئے۔ میرے پیغمبر نے کلمہ پڑھا دیا، بچہ مسلمان ہو گیا۔ وقت گزرتا چلا گیا۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا، میرے پیغمبر کے سامنے 10,000 صحابہ کرام کھڑے ہوئے تھے۔ مسجد حرام کے اندر مؤذن متعین کرنا تھا۔ میرے پیغمبر کی نگاہ انتخاب اسی بچے کے اوپر پڑ جاتی ہے جس نے بلال کی آذان کی نقل اتاری تھی۔ بچہ جوان ہو چکا تھا۔ آپ نے فرمایا بیٹا قریب آ جاؤ، آج کے بعد مسجد حرام میں آذان تو نے دینی ہے۔ وہ بچہ تقریباً 40 سال تک متواتر آذان دیتا رہا۔ اس بچے کو آج کی دنیا حضرت ابو محذورہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ جو بچہ بلال کی آذان کی نقل اتارتا ہے اللہ 40 سال کے لیے مسجد حرام کا مؤذن بنا دیتے ہیں۔ میں اور آپ آج کے دور میں بلال بھی نہیں، بلال کے سردار آقا مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتاریں گے، محبوب کی اتباع کریں گے، اللہ آج بھی ہمیں عزت اور سرداری عطا فرما سکتے ہیں۔ بلکہ میں نے کسی کتاب کے اندر پڑھا جس رات میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت تھی، اللہ نے پوری کائنات کے فرشتوں کو اپنے پاس جمع کر کے کہا فرشتوں دنیا میں جاؤ اور دنیا میں جا کے 3 چیزیں اکٹھی کر کے لاؤ، سکون، سرداری اور عزت۔ فرشتے اس رات پوری دنیا کے اندر گھومے، اس دنیا سے سکون، عزت اور سرداری اٹھا کر اللہ رب العزت کے پاس پہنچ گئے۔ میرے اللہ نے جاننے کے باوجود فرشتوں سے پوچھا کیا سکون لے آئے، سرداری لے آئے؟ فرشتوں نے عرض کیا جی اللہ لے آئے۔ میرے اللہ نے فرمایا 4تھے آسمان کے اوپر نور کا بنا ہوا ایک کمرہ ہے، یہ تینوں چیزیں اس کے اندر مقفل کر دو۔
तीनों चीजें उस कमरे के अंदर बंद कर दो और उस कमरे को ताला लगा दो। फरिश्तों ने ताला लगाने के बाद नूर की चाबी के बारे में अर्ज किया, अल्लाह ये चाबी कहाँ रखें? तो मेरे अल्लाह ने फरमाया, फरिश्तों ये चाबी आज की रात मेरे महबूब के पाँव की तलियों के पास जाके रख दो। किसी कहने वाले ने क्या खूब कहा, ना जन्नत न जन्नत की गलियों में देखा, न जन्नत न जन्नत की गलियों में देखा, मजा जो मोहम्मद की तलियों में देखा। मेरे अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, ये चाबी मेरे महबूब के पाँव की तलियों के पास रखकर इस पूरी कायनात के अंदर ऐलान कर दो, लोगों तुम में से जो इज्जत चाहता है वो आमिना के दुर्रे यतीम के कदमों में आ जाए, जो सरदारी चाहता है, सुकून चाहता है, मेरे महबूब के कदमों में आ जाए। जो मेरे महबूब के कदमों में आके इत्तिबा करेगा, मैं रब उसे सुकून भी दूंगा, इज्जत भी दूंगा, सरदारी भी दूंगा। आज हम में से हर बंदा बेसुकूनी की वजह से परेशान है। अगर सुकून तलाश करना चाहते हैं तो पैगंबर की सुन्नतों की तरफ आ जाए। हर बंदा सरदारी हासिल करना चाहता है, वो बंदा मेरे पैगंबर के कदमों में आ जाए। अल्लाह इलाके की सरदारी अता फरमा देंगे, अल्लाह दिलों का हुक्मरान बना देंगे। जो बंदा इज्जत चाहता है मेरे महबूब के कदमों में आ जाए, अल्लाह उसे इज्जतें अता फरमा देंगे। और जब भी इश्क रसूल की बात आती है, जब भी इत्तिबाए रसूल की बात आती है, मुझे गंगोह के मर्द कलंदर हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह बड़े याद आते हैं। आखिरी उम्र के अंदर उनकी आंखों के अंदर मोतिया की बीमारी आ गई, आंखों की बेनाई चली गई, लेकिन रात के वक्त पाबंदी के साथ सुरमा लगाया करते थे। किसी खादिम ने कहा, हजरत सुरमा तो इसलिए लगाते हैं आंखों की बेनाई तेज हो जाए, आपकी तो रोशनी जा चुकी है, आपकी बेनाई खत्म हो चुकी है। हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हाँ हाँ तुम्हारी नजर आंखों की बेनाई के ऊपर होगी, मेरी नजर गुंबद खजरा के मकीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पे है। मेरे पैगंबर रात को सोने से पहले आंखों में सुरमा लगाया करते थे। जब भी इश्क रसूल की बात आती है, मुझे गंगोह के मर्द कलंदर हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह बड़े याद आ जाते हैं। कोई बंदा मदीना से रुमाल लेके आया, आपकी खिदमत के अंदर हदिया के तौर पे पेश किया, हजरत ने वो रुमाल सीने पे रखा, आंखों पे रखा, रुमाल का प्यार कर लिया। तो किसी ने कहा कि हजरत ये रुमाल तो किसी और इलाके के अंदर बनते हैं। हजरत ने फरमाया, मैं अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन इस रुमाल को मदीना की हवा लग चुकी है, मैं तो मदीना की निस्बत को देख रहा हूँ। जब भी इश्क रसूल की बात आती है, मुझे नानोता के मर्द कलंदर मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह बड़े याद आ जाते हैं। उन्होंने एक मर्तबा गुलाब लगवाया तो किसी ने कहा कि हजरत चंबेली की खुशबू ज्यादा होती है, मोतिया की खुशबू ज्यादा होती है, आप वो लगवा ले। नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, लोगों तुम्हारी नजर खुशबू के ऊपर होगी, मेरी नजर तो किसी और जगह पे है, हजरत आपकी नजर कहाँ पे है? हजरत नानोतवी ने फरमाया, मैंने पैगंबर की सीरत को पढ़ा, नबी अलैहिस्सलाम को जब पसीना आता था तो पसीने के अंदर से गुलाब जैसी खुशबू आया करती थी। जब मैं गुलाब को देखूंगा मुझे पैगंबर का पसीना याद आ जाएगा। जब भी इश्क रसूल की बात आती है, मुझे मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह बड़े याद आ जाते हैं, जिन्होंने 16 साल तक मस्जिद नबवी के अंदर बैठकर हदीस पाक का दर्स दिया। एक मर्तबा पैगंबर की कब्र के पास उन्हें जाने की सआदत मिली, अपनी दाढ़ी के साथ उस जगह को साफ करना शुरू कर दिया। किसी बंदे की नजर पड़ी, आप बाहर तशरीफ लाए, वो कहने लगा, हजरत ये क्या कर रहे थे? हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जिनकी सुन्नत है मैं तो उन्हीं के ऊपर कुर्बान कर रहा था। यही मदनी रहमतुल्लाह अलैह जब हिंदुस्तान के अंदर आए, मदरसे के दारुल हदीस के सामने फूलों का बागीचा था, आपने फरमाया यहाँ पे कीकर का दरख्त लगा दो। तो किसी ने कहा कि हजरत कीकर के दरख्त पे कोई फूल तो नहीं लगता, फल तो नहीं लगता। हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैं जानता हूँ कुछ भी नहीं लगता, लेकिन कीकर के दरख्त को देखकर मुझे
بیعت رضوان یاد آ جائے گی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ نامی جگہ پہ عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے 1400 صحابہ کرام سے جس درخت کے نیچے بیعت لی تھی وہ کیکر کا درخت تھا۔ میں کیکر کے درخت کو دیکھوں گا، مجھے اللہ کے نبی یاد آ جائیں گے۔ میرے اکابرین ہر کام سنت کے مطابق کیا کرتے تھے۔ آپ حضرات سے یہی درخواست کروں گا، آمد مصطفیٰ کا مقصد یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی سنتوں کی پیروی کی جائے۔ اسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، اسلام کی تعریف جو پوچھے کوئی کیا ہے، اسلام کی تعریف جو پوچھے کوئی کیا ہے، کہہ دو میرے سرکار کے جینے کی ادا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔